دانش کی خدمت عالیہ میں اس آنکر کا فقیر کا سلام محبت پہنچے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والقدرۃ والکبریاء منبع الجود والعطاء مصدر الکرم والسخاء وعلى آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء والصلاة والسلام على سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وذریتہ واولادہ واصحابہ واحزابہ وانصارہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن وقولہ احسن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الصادق الامین النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدہا عزت و احترام کے لائق ارباب علم و دانش، احباب ذوق و شوق، آج کی اس تقریب سعید میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جملہ مہمانان گرامی قدر، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام اور ثنا خانان محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی تقریب میں جیسے میں بیان کو کچھ بیان کرنے کے لیے حکم ارشاد ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کسبانہ میں قسمت واہوں خدا کے عالم، رحمت پاک، رحمت کائنات، تاجدار کائنات، سرور کائنات، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، حضرت بردگار، محبوب کردگار، امام حسینہ، امام حسینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اور آپ کے توسل سے اور آپ کے توسل سے اور آپ کی توجہات سے آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں بہت دلی مبارکباد صمیم قلب سے پیش کرتا ہوں البشیر اکیڈمی کے روح روان جناب ملک محمد افضل نظامی صاحب کو اور ان کے صاحبزادگان کو، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت تقریب سجائی اور آپ جیسے خوبصورت لوگوں کے ساتھ مجھے ماہر کلام ہونے کا شرف عطا کیا. اللہ رب العزت میری بھی حاضری کو قبول فرمائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں میری حاضری تو قبول ہو چکی ہے، اس لیے کہ جس وقت میں یہاں سٹیج پہ مجھے حکم ہوا کہ آپ ادھر بیٹھو، بڑے لوگوں کے ساتھ چھوٹے آدمی کو بیٹھنے کا موقع مہیا ہوا اور میں نے یقین مانے میں لگی لپٹی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی جسم کے اندر اللہ نے کوئی ایسا خون رکھا ہے جس کے اندر خوشامد کا عنصر موجود ہے. ہم بس فقیر لوگ ہیں اور غلامانہ زندگی گزارنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. بڑے بولنا پسند بھی نہیں ہے اور نہ ہی زبان اتنی ہے، نہ ہی منہ ایسا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ جب ادھر سے کرم ہوتا ہے تو چھوٹوں کو حکم ہوتا ہے کہ ہماری بات کرو، تو پھر وہ چھوٹوں کے منہ سے بھی بڑی بات نکلتی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا، اسے مینجمنٹ نہیں کہا جاتا، اسے ارینجمنٹ نہیں کہا جاتا. بس میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم جو اس سے نہیں اٹھائے گا. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. میں کیا، میں تو جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان بننا شروع ہوتا ہے. میں جب ختم ہوتی ہے تو انسان بننا شروع ہوتا ہے، تو پھر مجبوراً کبھی میں کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے کہ بھی کچھ ہے تو جو کچھ ہے انہی کے صدقے میں ہے، انہی کے توسل سے ہے. کوئی وجود نہیں رکھتا، کوئی ہستی نہیں رکھتی، کوئی ذات نہیں ہے. ذات بھی صرف انہی کی ہے، وجود بھی فقط انہی کا ہے، ہستی بھی فقط انہی کی ہے. جو سبب وجود کائنات ہے
اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ہستی نہ ہوتی تو کوئی بھی دنیا کے اندر بستی نہ ہوتی. یہ اگر بستیاں آپ کو بستی ہوئی نظر آتی ہیں تو ایک ہی ہستی کا یہ سارا فیضان ہے. اور ان کی ذات کی بات کروں، نہیں، ان کی ذات فقط ذات نہیں ہے، پوری کائنات ہے. کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا تھا کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو محمد کی ذات. داستان حسن کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، داستان حسن پھیلے گی، کبھی بلندی کی طرف مہر پرواز ہوگی، کبھی نشیب کے اندر آئے گی، کبھی وادیوں کا نشیب ہوگا، کبھی سمندروں کا نہیب ہوگا، کبھی دریاؤں کی روانی ہوگی، کبھی روح بہار کی جوانی ہوگی، کبھی پھول کی خندگی ہوگی، کبھی اس کے اندر خستگی ہوگی، کبھی کلیوں کا تبسم ہوگا. یہ ساری کائنات حسن آپ پھیلاتے چلے جائیں. رات کی چاند نکلتا ہے، اس کی چاندنی نظر آتی ہے، دن کے وقت سورج آتا ہے، اس کا اجالا آتا ہے. یہ جتنی بھی نئے رنگیاں ہیں، یہ ساری نئے رنگیاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں جہاں نام محمد آ جاتا ہے. اس کائنات کی دنیا کو حسن کے اعتبار سے آپ پھیلاتے چلے جائیں. کہیں آپ کو حسن بلندی میں نظر آئے گا، کہیں بستی میں نظر آئے گا، کہیں پانی کی روانی کے اندر نظر آئے گا، کہیں چاند کی چاندنی میں نظر آئے گا، کہیں دن کے اجالے کے اندر نظر آئے گا، کہیں پھول کے نزاکت کے اندر نظر آئے گا، کہیں غنچے کے چٹکنے کے اندر نظر آئے گا. یہ جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، سب محمد پاک کے حسن کی خیرات ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. میں کچھ ذہن میں مواد اور جمع کر کے لایا تھا کہ یو کے اندر میرا پہلا پروگرام ہونا ہے اور اپنوں کے مابین ہونا ہے، تو بڑا خوبصورت قسم کا خطاب ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے بس میں نہیں ہیں، کسی کے بس میں ہیں، اور کسی کے صرف بس میں نہیں ہیں، کسی کے ہی دسترس میں ہیں. نہ ہماری زبان اپنی، نہ ہمارا بول اپنا، نہ ہمارا کلام اپنا، حتیٰ کہ نہ ہماری سوچ اپنی، نہ ہمارا خیال اپنا. وہ کسی کہنے والے نے قبلہ بڑا خوبصورت کہا تھا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچ لیں تو خیال و خوشبو، آپ سوچ لیں تو خیال و خوشبو، آپ بول دیں تو کلام و خوشبو. آپ کے تکلم سے بن گیا ہے سوال خوشبو، جواب خوشبو. یا رسول اللہ، آپ کلام فرماتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ کا سوچ بھی خوشبو ہے. لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس وقت میں آ کے اسٹیج پہ بٹھایا گیا، لایا گیا، بٹھایا گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو سب سے پہلے ملک محمد افضل نظامی صاحب نے اپنے کلام کا آغاز کیا. تو جو ذہن کے اندر ایک مواد جمع کیا ہوا تھا نا، وہ سارا کا سارا رفع چکر ہو گیا. اس نے کہا جی الوداع، ہم چلتے ہیں پاکستان میں، تم رہو یوکے میں. اتنی خوبصورت گفتگو انہوں نے آغاز کے اندر کی اور کئی موضوعات میرے سامنے انہوں نے ایسے پریڈ کے اندر رکھ کے مجھے عطا فرمائے. میں نے کہا چلیں ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. علم شلم کوئی نہیں، علم بس انہی کے پاس ہے جن کا ذکر وہ فرما رہے ہیں. علم صرف انہی کے پاس ہے. بس بقیہ کسی کو تو بس جس کا تھوڑ سے اپنے علم پاک سے ذرا سا پردہ سرکاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو تم بھی دنیا کے اندر چند دن علامہ کہلا لے، تو بھی فہامہ کہلا لے، تو بھی چل مفسر بن جا، جی محدثین کی دنیا کے اندر تیرا بھی نام آ جائے گا. تو ورنہ علم شلم کوئی بات کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو کسی خبیر سے پوچھو. خبیر سے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں جا کے سارے علم منتہی ہوتے ہیں، اپنے نقطۂ عروج نقطۂ کمال کو پہنچتے ہیں، اس کو بارگاہ نبوت محمدیہ کہا جاتا ہے. سارے علم کے پیاسے درجوزہ گر بن کے ہاتھوں کے اندر کشکول لیے گدال بن کے اور اپنے دامن کو اپنے سارے کھڑے نظر آتے ہیں کہ کب نگاہ کرم ہوتی ہے تو کسی پہ نگاہ کرم ہوتی ہے تو بیٹا ابو قحافہ کو ہوتا ہے صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے. اور کوئی مکہ مکرمہ کے اندر ایسا ہوتا ہے جو اپنے اونٹ چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے، سبھی کو اونٹ جاتے ہیں، سبھی کے اونٹ پیٹ بھر کے شام کو واپس آتی ہیں. زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے کہ تو ایسا عمر ہے
کہ تیرے اونٹ کبھی سیراب ہو کے نہیں آتے، بھوکے واپس آ جاتے ہیں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تیرے اونٹ کہاں چرتے ہیں، ان کے اونٹ کہاں چرتے ہیں؟ بس جی مجھے بس ایسے ہی چرانے آتے ہیں۔ بس اس عمر پہ جس وقت نگاہ پڑتی ہے تو اس عمر کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ پھر 22 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر حکومت کرتا ہے اور پھر منبر رسول پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو عمر کا گریبان ہوگا اس کتے کا ہاتھ۔ یہ فیضان نظر تھا جا کہ مکتب کی کرامتی سے آئے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو مجھے قبلہ کو شعر عرض کرنا تھا، وہ شعر بڑا ہی خوبصورت، وہ کہتا ہے یہ سارا یہ فیض ہے تیرے خدنگ ناز کا، یہ فیض ہے تیرے خدنگ ناز کا، ورنہ میں کہاں تھا آشنائے درد دل، ورنہ میں کہاں تھا آشنائے۔ یہ حضور ضیاء الامت قریب نواز کا عطا کردہ شعر ہے جو میرے والد گرامی کو عطا ہوا اور میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یاد رفتگاں بھی بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ہے اور بڑا خوبصورت ایک عنوان ہے۔ کس موضوع پہ میں کلام کروں تو وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ بٹھایا گیا تو آپ نے گفتگو کی تو ایک موضوع ذہن کے اندر آیا، پھر تلاوت کلام پاک ہوئی، اللہ اکبر، قبلہ قاری صاحب نے تو کمال کر دیا، اور اس کے اندر ایک تنوع تھا موضوع کا اور موضوعات کا، اور ٹاپکس اتنے زیادہ تھے کہ کس کا انتخاب کرتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ سبحان اللہ۔ بڑے بہت اس وقت ذہن کے اندر آئے، پھر قبلہ نے نعت پاک پڑھی تو پھر دل کی تاروں کو انہوں نے شعر دیا، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے بس اپنی تمنا، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے۔ یہ بے قراری کی بھی بڑی لطافت ہے اور بے قراری کی بھی بڑی دولت ہے، اور یہ دولت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ ڈالر مل جاتے ہیں، پاؤنڈ مل جاتے ہیں، صحت مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے، بنگلے مل جاتے ہیں، گاڑیاں انواع و اقسام کی مل جاتی ہیں، لیکن درد دل نہیں ملتا، اور اصل ہے ہی یہ شاید۔ اور اولیاء کرام کی ساری توجہ اس گوشت کے لوتھڑے پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید میں کچھ عرض کر سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صرف اس پہ توجہ ڈالتے ہیں اور اس کو پورے جسم پہ نہیں توجہ ڈالتے ہیں۔ توجہ کی 4 اقسام ہیں۔ کبھی ولایت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا تو انشاءاللہ توجہ کی اقسام میں 4 عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ توجہ کی اقسام 4 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لمحے ہی 4 قسم کی توجہ اپنے صحابی کو عطا وہ بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ دونوں جہاں سنور گئے۔ سنور گئے، سنور گئے، کیا کہنے؟ یہ نگاہ بڑا کام کرتی ہے، بڑا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی صاحب نظر مل جائے تو، کوئی صاحب نگاہ مل جائے تو بڑا کام کرتی ہے، ورنہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جس کا ہاتھ سیدھا چلتا چلتا واسطوں کے ساتھ ملتا ملاتا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں ہو، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ دست مصطفیٰ کے اندر ہو، اور رسول کریم کے ہاتھ مبارک کے اندر قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ تھے ان سب کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ تھا، اور اللہ کا ہاتھ محمد پاک کا ہاتھ تھا، بلا تمثیل و بلا مثال۔ اللہ کی ذات تو جسم سے پاک ہے، ترکیب سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، اللہ کی ذات تو قدیم ہے۔ ہم ایسی کوئی بات اللہ کی طرف نام کے ساتھ نامینیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے قدم ہے، اللہ کا ہاتھ ہے یا اللہ کا چہرہ ہے، لیکن قرآن پاک نے اور حدیث پاک نے جو کہ بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم اس کو تمثیل کے بغیر اور مثال کے بغیر اور کسی نظیر کے بغیر عرض کر دیا کرتے ہیں۔ تو نگاہ بڑا کم کرتی ہے، اور یہ جو
دل کی میں بات عرض کرنے لگا تھا، یہ دل ہی تو اصل شے ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا سارا جسم درست ہو گیا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ رحمت کائنات صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا گوشت کا لوتڑا ہے؟ ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کسی جس منظر کو اللہ رب العزت نے دیکھنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ اس منظر کو تم نے نہیں دیکھنا، خیر مار ماری ہے تم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، تو پہلی نگاہ معاف کیوں ہے؟ کبھی ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا پہلی نگاہ معاف کیوں؟ پہلی مرتبہ بھی تو آپ نے دیکھا، اور کسی کا خط و خال آپ کی نگاہوں کے ذریعے آئے آپ کے دل میں، پہلی نگاہ اس لیے معاف ہے کہ اس میں دل کا ارادہ شامل نہیں ہے، اس میں دل کا ارادہ شامل نہیں۔ تو گزرتا ہوا تجھے دیکھ کوئی حرکت ہوئی ہے تو فطرتاً انسان کی نگاہ اٹھ جاتی ہے، اٹھ گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تیری نگاہوں نے کسی منظر کو قید کرنے کے بعد تیرے دل کو بتایا کہ میں نے ایک خوبصورت منظر دیکھا یا کچھ میں نے منظر دیکھا، اب دوبارہ دل نے کہا دیکھ، اب دیکھنا حرام ہے، اب دیکھنا حرام ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ یہ سارے اعضاء جو انسان کو اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں، خواہ ہاتھ ہوں، خواہ ناخن ہوں، خواہ ہڈیاں ہوں، خواہ انسان کی آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، دانت ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارے کے سارے وزیر اور مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل صدر اور پریزیڈنٹ انسان کا دل ہے۔ جب یہ درست ہو جاتا ہے تو پوری مملکت درست ہو جاتی ہے۔ اور میں اپنی زبان کے اندر گفتگو کرتے ہوئے بات کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ دل درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن پاکستان بن جاتا ہے، اور اگر یہ درست نہیں ہوتا تو پورا بدن ہندوستان بنتا ہے۔ اسے سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اسے سنوارے گا کامل شیخ، کامل مرشد، کامل کامل کامل، صرف مرشد نہیں، صرف مرشد نہیں۔ مجھ جیسے بھی دنیا کے اندر لوگ ڈرامہ باز لگے پھرتے ہیں، لیکن کامل وہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن کی حدیث ہوگی اور سنت کا نور ہوگا۔ کامل کی یہ پہچان۔ فقیر آپ سے بالکل سیدھی بات کرے گا، نہ خطابت کا جوہر دکھانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا، کچھ بات نہیں، صرف یہ عرض کروں گا کہ کامل کو تلاش کریں، ورنہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کا ٹائم اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کا ہمیں بہت ادراک اور احساس ہے، لیکن اگر کچھ تلاش کرنا ہے، اگر نہیں ضرور تلاش کرنا ہے، اور کامل کو تلاش کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑا آستانہ ہے، نہیں، بہت بڑے آستانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس آپ بیٹھیں، جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں، جس کا آپ فیض حاصل کر سکیں، جس کے ساتھ آپ رابطہ قائم کر سکیں، اور جہاں سے آپ کو قرآن اور حدیث کا نور ملے، سیرت محمد عربی کا نور اور اجالا تمہیں جس مقام سے ملے، وہ وہی مقام تمہاری نجات دہندہ مقام ہے، وہ اس مقام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، وہاں سے جو فیض عطا ہو اس فیض کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتے جائیں، انشاءاللہ آپ اس مقام پر پہنچیں گے جہاں ایک قبر تنگ و تاریک وادی ہوگی لیکن بقائے نور بنی ہوئی ہوگی۔ باہر سے تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو یا دعا کرنے والا نہ ہو، وہاں کالی کملے والے وہاں جلوہ فروز ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ فرشتوں کو پھر بتانا نہیں پڑے گا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، سرکار خود ہی کرم فرمائیں گے، فرمایا ہاں فرشتوں تم ذرا دائیں بائیں ہو جاؤ، تمہیں من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر جو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ساری زندگی ہمیں یاد کرتا رہا، ہمارے نقش قدم پہ چلتا رہا، ہماری سنت کا پیروکار رہا، ہمارے دین کے ساتھ مخلص رہا، ہمارے نظام کے ساتھ پیار کرنے والا رہا، اس کے رنگ روپ کو دیکھو، اس کے ایک ایک انگ بتا رہا ہے کہ اس کا اللہ ہے، اللہ ہے، اور اس کا دین دین اسلام ہے، اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ اور اس وقت پھر قدم چومنے کا مزہ آئے گا اور پھر لطف آئے گا۔ جی کوئی کچھ منزل دور نہیں ہے، بہت وقت آپ نے جو یقینی تھا گزار لیا، اور جو وقت یقینی نہیں ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ وقت تو کئی لوگ بڑی اجرت کے اندر گزارنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وقت کا پہیہ جلدی گھومیں اور تیزی کے ساتھ گھومیں، اس کے اندر اور صورت آئے، اجرت کے ساتھ گزرے۔ ہم کسی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، پھر فرشتے بھی اٹھائیں گے تو اٹھنے کے لیے ہم نام نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، پتہ ہے ادھر جا کر سب سے پہلے عرض کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون۔ میرے پسندیدہ ترین اشعار میں سے شعر، زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون،
یا رسول ہمیں سکون نہیں مل رہا تھا دنیا میں، ہم نے سارا جھک کے کھنگال مارا، نہیں سکون ملا. ہم امریکہ گئے، نہیں ہمیں سکون ملا. ہم نے دنیا کے نظاروں کو دیکھا، ہمیں سکون نہیں ملا. کیونکہ ہم دعائیں مانگتے تھے، وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے. ہماری تو دعائیں قبول ہو گئی تھی. تو جب ہم مانگ رہے ہیں کہ وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر اور بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، تو پھر بے قراری کی لطافت تو ہمیں عطا ہوئی. اب اس بے قراری کے بھی کوئی ایک اینڈ ہونا چاہیے. تو دنیا کے اندر تو ہم بے قرار رہے، مضطرب رہے، پریشان حال رہے. دنیا کے اندر ہم دھکے کھاتے رہے. کسی نے کہا یہ مولوی ہے، کسی نے کہا یہ صوفی ہے، کسی نے کہا یہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، کسی نے کہا یہ زندگی نقلی ہے، کسی نے کہا یہ تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گئے. جب ہم بڑے دھکے کھاتے رہے اور بے قراری کے لیے جو دعا ہم نے مانگی تھی وہ ہماری دعا قبول ہو گئی. یا رسول اللہ دنیا کے اندر ہم مسفٹ تھے اور ہم اب دنیا کے اندر سے نکل کر آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونا چاہ رہے ہیں. ہم آ کر عرض کرتے ہیں کہ زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے.